अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंसूर नवाज़। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम इंसानियत की खबर। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इनका ताल्लुक फैसलाबाद से है और इनकी जो कहानी थी आज से चंद महीने पहले, वो बहुत ही शानदार कहानी थी। ये एक अच्छे और बड़े आला घराने से ताल्लुक रखते हैं। इनका माजी बड़ा ही शानदार था। इनका कहना है कि ये महीने में 2-3 मरतबा बाहर ममालिक में ज़रूर चक्कर लगाते थे। सियासत के हवाले से अगर देखा जाए तो सियासत में भी इनका अच्छा खासा तजुर्बा रहा है। ये 2-3 मरतबा अपने हल्के में MNA की सीट के लिए भी लड़े हैं, जहां से इन्होंने 10-10 हज़ार वोट भी लिए हैं। इनका कहना है कि राना सनाउल्लाह इनके मोहल्लेदार हैं, इनके पड़ोसी हैं, इनके अच्छे जो हैं ताल्लुकात हैं इनके साथ। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चौधरी इफ्तिकार अहमद के साथ भी इनके बड़े ही गहरे ताल्लुकात रहे हैं। अगर हम बात करें मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ के वास्ते की, तो ये उनके यूं समझें कि खास बंधु में से शुमार होते हैं। कमर जावेद बाजवा के भाई तारिक बाजवा साहब, इनके साथ भी इनका जो रिश्ता है वो काफ़ी गहरा है, अच्छी दोस्ती है, अच्छे ताल्लुकात है। 2-3 गाड़ियाँ रखने वाला बंदा, इतना कामयाब तरीन बंदा और इतनी प्यारी शख्सियत अचानक इतने उरूज से जवाल की तरफ किस तरह रागिब हुए, आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। जी राना साहब, आप ये बताएं कि आपकी जो ज़िंदगी में जो इतनी मूवमेंट है इस तरह, ये अचानक कैसे हुई? सबसे पहले मैं मंसूर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरी आवाज़ को वजूद तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। काफ़ी मैंने सक्सेसफुल जो है लाइफ में ज़िंदगी गुजारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 दफ़ा इलेक्ट किया है कौमी असम्बली के हल्का से, और एक सियासी वर्थ है, और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात हैं, मेरे रिलेटिव्स भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पे भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा। इफ्तिखार चौधरी जो है हमारे साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मतलब हर चीज़ ये मैंने आपको मतलब ऑन द रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके बहुत अच्छे रिलेशंस भी रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से मैंने इनको फैसलाबाद में भी मदऊ किया था। तो फैसलाबाद में बहुत मुश्किल से अच्छा, वो आपके पास भी आए थे फैसलाबाद में? हमारे हल्के में ये हमारे मोहसिन जो पाकिस्तान है, वो आपके यहाँ फैसलाबाद में आपके घर पे भी आए थे? बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, एजाज़ की बात और है, बहुत एजाज़ की बात। और दूसरी बात यह है कि जब इलेक्शन हो गए उसके बाद फिर हमने जनरल सेक्रेटरी था ऐसे पंजाब के तौर पे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में काम वर्किंग कर रहा था। अच्छा, ज़बरदस्त। तो उसके साथ एक हमारे शबीर साहब होते थे, वो हम दोनों गए मुस्लिम लीग हाउस में, इस्लामाबाद में ना, मुस्लिम लीग हाउस जो, जी जी बिल्कुल, हाँ, वहाँ पे जाके पर्सनली तौर पे मियाँ साहब को मुबारकबाद दी। अच्छा, ज़बरदस्त वज़ीर आज़म बनने से 14 दिन पहले की बात है। ज़बरदस्त। और हमने पर्सनली उनको मुबारकबाद दी और एक मैसेज छोटा सा उनको रिकॉर्ड करवाया। अच्छा, ज़बरदस्त। मैसेज ये था, मतलब उन्होंने तवज़ो की हमारी चाय, मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात हो रही, वन टू वन, बस उसमें उन्होंने जो है वो हमारी तवज़ो भी की, और मैसेज ये कन्वे उनको किया था कि देखें आप वज़ीर आज़म बन रहे हैं, अल्लाह पाक आपको बहुत 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 मुबारक हो, आपको बड़े अच्छे लम्हात दोबारा आ रहे हैं, मतलब बहुत सारी सहूलतों के बाद दोबारा फिर वज़ीर आज़म बन रहे हैं, तो आप एक काम लाजमी करते जाएं। मंसूर भाई, मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की थी मियाँ साहब को कि मियाँ साहब आप ये काम अपनी ज़िंदगी में करते जाएं, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ये सब बड़े अच्छे मिलनसार, बहुत अच्छे हैं, मतलब ये हर बात को बड़ी संजीदगी से सुनते भी हैं। उन्होंने मुझे ये फिर उन्होंने कहा कैसे सब बात ये है, मैंने उनसे ये सवाल किया, बल्कि रिक्वेस्ट रखी उनके सामने कि आप वज़ीर आज़म बन रहे हैं, सदर ममलिकत के वजह डॉक्टर साहब को आप नामजद कर दें। बहुत अच्छा इंतखाब था माशाल्लाह, बहुत अच्छा चॉइस। मतलब ये कि सदर ममलिकत के अहदे पर सूट करेगा हर इंसान जो है, क्योंकि ये पार्लियामेंटेरियंस ने करना था। हमारे जो कानून है कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के जो है वो पार्लियामेंटेरियंस ने करना था। ये डिसीजन जो है पॉलिटिकल पार्टीज लेती है कि किसको सदर करना, नेक्स्ट सदर बनना, किसको मतलब जो अक्सरियत होती है। तो हमने उनको ये मैं मैसेज कन्वे किया, रिक्वेस्ट की उनसे, तो उन्होंने ना अपने दिल पे हाथ, मुझे अच्छी तरह याद है, वो दिल पे हाथ रखा, उन्होंने कहा ये मोहसिन पाकिस्तान कहता है मेरे भी उतने हैं जितने आप हैं।
لیکن ہم تھوڑی سی نا عالمی دباؤ کی وجہ سے نا مجبور ہیں تھوڑا سا. اس کے علاوہ جنرل حمید گل کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے میرے. تو اسی دوران میں پھر ہم جب بیٹھے ہوئے تھے پھر پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہے عمران خان بھی آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ گئے. اچھا اسی ٹائم کی بات ہو رہی ہے. تو عمران خان بھی آ گئے اور عمران خان جو ہے مطلب سپورٹر تھے کیونکہ وہ کرکٹرز ہونے کی وجہ سے کافی لوگ ان کو جانتے بھی تھے. تو پہلے انہوں نے ہمارے ساتھ باتیں کی ہیں 4-5 جگہ پہ. پھر حمید گل کے ساتھ انہوں نے باتیں کی ہیں. آپ کے پروفائل سے ہم نے دیکھا کہ جو ماضی تھا آپ کا وہ جو ہے وہ کافی خوشگوار تھا. آپ کے پاس نوکر تھے, اچھا خاصا آپ کا سیٹ اپ تھا. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے جی منصور صاحب. یہ ہے زندگی میں نا بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے. انسان کامیاب وہی ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ایک دوسرے کو وقت کے مطابق ڈھال کر چلے. بالکل ایسے. الحمدللہ ساری چیزیں اویل تھی. اللہ پاک نے خصوصی عنایت تھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلی ہیں. بالکل. تو بعد میں مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. مطلب ان کو آپ کے بھید کا یا اپنے اندر کی چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. بالکل ایسے. یہ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے تو وہ اپنوں میں ہوتا ہے. ایسے ہی کچھ نادان لوگ ہیں جو بہت قریبی ریلیٹیوز بھی ہیں جو اپنا ہر چیزوں کو جاننے کے بعد انہوں نے اگر کوئی اس طرح کا کوئی گرانے کا سلسلہ کیا یا کوئی اس طرح کی وقتی طور پہ تو دیکھو نا کچھ نہ کچھ انسان کے اوپر آ ہی جاتا ہے. لیکن میں الحمدللہ زندگی میں میری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ میں کبھی مایوس نہیں ہوا. آپ نے MBA مارکیٹنگ کیا ہوا ہے. جی جی. تو اس حوالے سے ظاہر ہے آپ مارکیٹنگ کے فیلڈ سے وابستہ تھے. تو آپ نے دنیا کے 36 ممالک کا وزٹ کیا ہوا ہے. آپ نے کافی آپ کی شاندار زندگی رہی ہے. آپ نے بائی ایئر سفر کیے ہوئے ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ اس میں کتنی صداقت ہے؟ جی الحمدللہ منصور بھائی شروع میں پہلے ملازمت کی ہے. لیکن ملازمت میں وہ جو ہے نا جو کہتے ہیں نا کہ مارکیٹنگ کا جس شخص کو علم ہونا صرف وہی جانتا ہے. ایسے ہی. بالکل. تو باقی یہ ہے کہ ملازمت بھی کی ہے لیکن وہ ملازمت میں وہ سکون نہیں آیا. وہ خلش سی پیدا پھر آپ کاروباری فیلڈ کی طرف گیا ہوں. میں پہلے تو میں جو ہے وہ دوسروں کے کاروبار کے ساتھ منسلک رہا. پھر اپنا بھی الحمدللہ کیا. اس کو بڑا سکسیزفل جو رزلٹ آیا. تو بہت سے کنٹریز کے اندر مجھے جانے کا اتفاق ہوا. تو ہمارا کتنے ممالک ہوں گے سر آپ جتنے تقریباً آپ نے جو گھومے تقریباً کتنے ہوں گے؟ تقریباً 33 کنٹریز میں جو ہے وہ آپ نے 33 ممالک کا وزٹ کیا ہوا ہے آپ نے؟ جی جی بالکل. 33 کنٹریز کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ. بلکہ دبئی میں تو میرا آفس ہے ایک. اچھا آپ کا دبئی میں آفس بھی ہے اپنا؟ تو آفس کے سلسلے میں مجھے بار بار جانا پڑتا تھا. اچھا زبردست. آپ کی ہائی فائی لائف تھی, کیا اس کو آپ مینیج نہیں کر پائے یا آپ اس ٹائم چیزوں کو سمجھ نہیں سکے جو اتنی بڑی جو زندگی کی آپ نے پیک لیول پہ جا کے آپ بالکل ڈاؤن آ گئے؟ تو اس کے کیا حقائق سامنے آ سکتے ہیں؟ منصور بھائی یہ ایک ہر انسان کی پرسنل لائف کا ایک حصہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس پہ بہت ساری غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے کیونکہ پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا. ایسے بالکل ایسے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں آ سکتا. قیامت تک کے لیے نہیں آ سکتا. ایسے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو غلطیاں ہوتی ہیں پھر وہ اس میں بعض اوقات کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ انسان وہ گر پڑتا ہے, اس کو نہیں پتہ چلتا. لیکن گرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سب سے جو ہے گر کے اٹھنا مسئلہ ہے. گر کر اٹھنا جو ہے یہ انسان کی کامیابی بھی ہے. تو اس میں یہ چیزیں ہیں کہ آج کل جو ہماری یوتھ ہے وہ کہتے ہیں کہ انڈے سے چوزا نکلا نہیں, چائیں شروع کر دی. 18-20 سال میں ہماری جو یوتھ ہے وہ کافی ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہے. ان کا جو حوصلہ ہوتا ہے بالکل ناکارہ بن جاتا ہے. کافی جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ بندے نے مطلب سوسائڈ کر دیا, اس طرح کے مطلب بہت سارے واقعات ہمارے پاس آتے ہیں. چھوٹی سی بات وہ شکستہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی زندگی کا غلط فیصلہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو آپ جو ہماری جو نئی یوتھ ہے وہ ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ آپ کا جو اس طرح کے جب آپ کی زندگی میں حالات ہوں تو آپ نے کس طرح اس کو فیس کرنا ہے اور آپ کو ایسے کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ آپ کی جو مزید زندگی آگے وہ بہتر ہو سکے؟ دیکھیے منصور بھائی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اگر خود نہ سیکھے نا تو وقت اس کو سکھا دیتا ہے. بالکل بہت اچھے طریقے سے بہت بڑا استاد ہے. بہت بڑا وقت ایک استاد ہوتا ہے.
دوسرا یہ کہ یہ جو یوتھ ہے نا، یوتھ کو ابھی اس نے دیکھا کچھ نہیں ہے. 2009 میں فیس بک جو تخلیق ہوئی تھی اس دنیا کے اندر، موسٹلی یوتھ اسی کے بعد کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فیس بک نے اور دوسری جو چیزیں سوشل میڈیا میں بجائے ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے، ان کی صلاحیتوں کو بگاڑ دیا ہے. یہ سوچنے، یہ مثبت سوچنے کے بجائے منفی سوچتے ہیں. یہ چیزیں ہیں کہ اگر تھوڑا سا حوصلہ کر کے اگر صحیح چیزیں صحیح وقت پر یہ سوچنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہ مسئلے مسائل کوئی بھی نہیں ہے ایسے. کیونکہ بہت ساری قوموں نے بہت بڑے بڑے زخم کھانے کے بعد، جیسے جاپان کی مثال آپ کے سامنے ہے، ہیروشیما ناگاساکی 1945 میں ایٹم ہم گرے تو ملک ہی سارا تباہ ہو گیا. کیسے وہ اٹھا اور کیسے اس نے دنیا اس کے ایسی گرویدہ، ابھی تک اس کی گرویدہ ہے جو ٹیکنالوجیز میں سب سے آگے ہے، اور اس کے بعد ان کے اندر حوصلہ ہے. انہوں نے وہ کر کے دکھایا، مطلب اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کے دکھایا. اصل مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کتنے بھی جو ہے ڈی موٹیویٹڈ ہوں تو پھر بھی آپ کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ان کو باہر نکالیں، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں، اپنی طاقت کا جو ہے وہ صحیح صفت کے ساتھ استعمال کریں. مطلب آپ کا جو سر کہنے کا مطلب وہ یہی ہے. جی رانا صاحب، بہت اچھا لگا ہمیں، آپ نے ٹائم دیا اور بہت ہی ایک آپ نے جو ہمیں یوں سمجھے کہ حوصلہ دیا آپ نے کہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. زندگی میں عروج و زوال یہ تو اللہ کی طرف سے ایک لین دین ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے. تو ہمارے یوتھ کے لیے بھی اس میں بہت بڑا میسیج ہے. تو ملیں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان منصور نواز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.